نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. میرے بھائیوں، آپ کو پچھلے 2 دن میں یہ بتایا گیا کہ غصہ بری عادت ہے اور غصہ کرنے سے آدمی کے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے. قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں وہ بھی آپ سے عرض کی گئی. اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ غصے کا علاج کیا ہے. جب بیماری پتہ ہو جائے تو آدمی کو اس کا علاج کرنا چاہیے. اگر آپ صرف یہ سنتے رہیں کہ یہ بیماری بہت خطرناک ہے اور اس بیماری کا یہ نقصان ہے مگر اس کا علاج نہ کریں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. جو بیماری ہے اس کا علاج ہونا چاہیے. اگر علاج ہوگا تو بیماری ٹھیک ہوگی اور اگر آپ صرف بیان سنتے رہیں گے تو آپ کی بیماری اپنی جگہ رہے گی. غصے کا علاج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے. حضرت سلیمان بن سرد رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں حاضر تھا. اتنے میں 2 لوگ آپس میں لڑنے لگے، جھگڑا ہونے لگا. ان میں سے ایک دوسرے کو گالی دے رہا ہے. چہرہ اس کا سرخ ہو گیا، گلے کی رگیں پھول آئیں، جیسا کہ غصے کے وقت زیادہ غصے کے وقت ہوتا ہے. آدمی آپے میں نہیں رہ جاتا، کیا کہہ رہا ہے وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا. اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا یہ غصے کا علاج ہے. اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان غصہ دلاتا ہے. جب شیطان غصہ دلائے تو ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. اللہ کی مدد ہوگی، غصہ فوراً ختم ہو جائے. تو اعوذ باللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. غصہ آئے اعوذ باللہ پڑھیں، اس سے غصے پر قابو ہوگا. نمبر 2، جب غصہ آئے، یہ بھی حدیث میں، جب غصہ آئے تو آدمی چپ ہو جائے. اذا غضب احدکم فلیسکت، حدیث میں جب غصہ آئے تو انسان کو چپ ہو جانا چاہیے، خاموش ہو جائے. غصے میں زیادہ تر آدمی زبان چلاتا ہے، ہاتھ پیر تو بعد میں چلاتا ہے، پہلے زبان چلاتا ہے. گالی دے گا، برا کہے گا، الزام لگائے گا، لعنت ملامت کرے گا. غصے کی حالت میں زیادہ تر گناہ زبان کے ذریعے ہوتا ہے. بس اوقات تو آدمی غصے کی حالت میں ایسا جملہ کہہ بیٹھتا ہے کہ کفر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. غصہ ہے، قابو میں نہیں آیا، کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا. ہمارے یہاں کہیں پنچایت ہو رہی تھی، کوئی معاملہ تھا، اپنے شہر کا واقعہ ہے، اور 2 فریق بیٹھے ہوئے ہیں.
اور جیسا ہوتا ہے پنچایت میں کبھی گرما گرمی ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے. تو ایک طرف جو فریق تھا ان میں ایک مولانا بھی تھے عالم، وہ بھی اس معاملے میں شریک تھے. دوسری طرف کے لوگوں نے کوئی فتویٰ دکھایا کہ آپ جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں، وہ عالم سے کہا گیا اور دیکھیے یہ فتویٰ ہے. وہ اتنا غصے میں آ گئے کہ آل فال بکنے لگے. ان لوگوں نے کہا کہ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں، دیکھیے یہ شریعت کی بات ہے، اس کو مانیے. اور غصے میں انہوں نے کہہ دیا میں شریعت کو نہیں مانتا، شریعت کو میں نہیں مانتا. غور کیجیے کہ عام حالات ہوتے ہیں، کبھی وہ ایسا جملہ اپنی زبان سے نہیں کہتے. پڑھے لکھے شخص ہیں، علم والے ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی آدمی عام حالت میں ایسا جملہ نہیں کہتا. لیکن غصہ تھا اور غصے کے وقت سامنے والے نے کہہ دیا کہ یہ شریعت کی بات ہے، تو اس نے پلٹ کے کہہ دیا کہ میں شریعت کو نہیں مانتا. ظاہر ہے کہ یہ کفر ہوا. یہ آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت نسخہ سکھایا کہ غصہ آئے تو تم چپ ہو جاؤ، کوئی بات زبان سے کہو ہی مت، ذرا دیر چپ رہو. غصہ زیادہ دیر نہیں رہتا، آدمی کو تھوڑی دیر اشتعال آتا ہے. اگر آدمی وہ تھوڑا وقت گزار لے غصہ چلا جائے گا. جو لوگ غصے میں طلاق دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 10 دن تک ان کو غصہ ہی رہتا ہے. طلاق دی اور آدھے گھنٹے کے بعد سب ان کو سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے. اور سمجھ میں کیا آنے لگ جاتا ہے، ہم لوگوں کو آ کے سمجھانے لگ جاتے ہیں. آ کے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بہت غصے میں تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے طلاق دے دی ہے، اب آپ کوئی راستہ نکالیے. آپ کے مدرسے کو ہم چندہ بھی تو دیتے ہیں، اس لیے بات کوئی راستہ نکالیں. غصے کی حالت تھوڑی دیر رہتی ہے، فوری تھوڑا اشتعال آتا ہے. اگر اس وقت آدمی چپ رہ جائے پھر غصہ ختم ہو جائے گا، آدمی سمجھداری سے فیصلہ کرے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر گھر میں بچوں پر بھی غصہ آئے، کوئی انہوں نے ایسی حرکت کی اور زیادہ غصہ آ گیا، تو آدمی اس وقت ان کو سزا نہ دے. آدمی اس وقت سزا نہ دے. اگر باپ کو اس وقت غصہ آ رہا ہے، اس وقت سزا نہ دے، ذرا ٹھہر جائے. 5-7 منٹ میں غصہ اتر جائے گا، سزا دے. لیکن جب غصہ اتر جائے گا، اس وقت جب سزا دے گا تو اعتدال رہے گا، حد سے نہیں بڑھے گا. غصے میں اگر مارنا شروع کیا تو ہو سکتا ہے اتنا مار دے کہ کوئی نقصان ہو جائے، کوئی ایسی مار لگ جائے کہ جس سے بچے کی ہڈی ٹوٹ جائے، کوئی اور ضرر ہو جائے. بعض لوگ غصے میں آتے ہیں منہ پر مارتے ہیں، حدیث شریف میں منع ہے، حدیث شریف میں منع کیا. یہ کیوں ہوا؟ غصے کی شدت میں ہوا. تو آدمی ذرا دیر رک جائے، 5 منٹ ٹھہر جائے، پھر جب وہ سزا دے گا تو وہ سزا سمجھداری والی ہوگی. دیکھ کر مارے گا کہ کہاں مار لگ رہی ہے، ذرا ہاتھ ہلکا رکھ کر مارے گا. یہ نہیں کہ سامنے 7 سال کا بچہ ہے اور یہ گاما پہلوان بن جائے کہ اس کو ہر طرف گھوسا مارے، یہ نہیں. اسی طرح بیوی پر شوہر کو غصہ آئے، اس وقت ذرا دیر ٹھہر جائے. بیوی کو غصہ ہے وہ بھی رک جائے. عام طریقے پر جو گھروں میں ہوتا ہے وہ یہ کہ شوہر کو غصہ آیا وہ کچھ کہنا شروع کرتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بیویاں سمجھدار ہوتی تھیں اور برداشت کرنے والی ہوتی تھیں، وہ بیچاری سن لیتی تھی. اب 21ویں صدی کی عورتیں وہ آپ سے زیادہ جلالی ہیں. اگر آپ غصے میں آئیں گے تو وہ بھی غصے میں آئیں گے، اور آپ اگر پستول کی گولی چلا رہے ہیں تو وہ رائفل کی گولی چلا دیں گے. خطرناک ہے. بعض بیویاں تو چنگیز خان کی نسل سے ہوتی ہیں، جن کو نصیب ہو جائے ان کو دنیا ہی میں جنت عطا ہوتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب شوہر غصے میں آیا اور وہ کچھ کہہ رہا ہے اور بیوی بھی اس کو جو پلٹ کر جواب دے رہی ہے تو اس کا غصہ اور بڑھ جائے گا.
وہ بھی بول رہی ہے، یہ بھی بول رہا ہے، وہ صفائی پیش کر رہی ہے یا شوہر کے بارے میں کوئی بات کہہ رہی ہے، اشتعال اس کا بڑھے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ اشتعال بڑھے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو شوہر اس کو مارے گا اور یا تو طلاق دے گا، بس یہی ہوگا، گھر خراب ہو جائے گا، رشتہ ٹوٹے گا۔ ایک اللہ والے تھے، ایک خاتون ان کی خدمت میں آئی، آ کر کہنے لگی حضرت میرا شوہر بہت ظالم ہے، بہت ہی بدماش ہے، بہت برا بھلا بولتا ہے، بہت مارتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، بہت لمبی تقریر کی۔ آپ کی بہت شہرت سن کے آئی ہوں، آپ کے دم کرنے میں بڑا اثر ہے، آپ کچھ ایسا پڑھ کے پانی پہ پھونک دیجئے کہ میرا شوہر بالکل گونگا ہو جائے، کچھ کہا ہی نہ کرے، مجھ پر ظلم نہ کرے۔ حضرت نے کہا پانی لائی؟ ہاں مجھ کو معلوم تھا، پانی آپ منگواتے ہیں، بوتل دھل کے صاف کر کے بہت اچھا صاف ستھرا پانی لے کے آئی ہوں، آپ اس میں دم فرما دیجیے۔ بزرگ جو تھے اللہ والے، ان کو یہ اندازہ ہوا کہ میں اس کے لیے اجنبی شخص ہوں، اس کے باوجود یہ میرے سامنے اتنا بول رہی ہے، تو گھر میں شوہر کے سامنے کتنا بولتی ہوگی، یہ جو مار کھاتی ہے اس میں اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے، اس کے زیادہ بولنے کا اس میں ہاتھ ہے۔ اللہ والے علاج بتاتے ہیں تو بڑا سلیقے کا بتاتے ہیں۔ انہوں نے پانی دم کر کے دیا اور کہا دیکھو پانی تو میں نے دم کر دیا، لیکن اس کا استعمال کا طریقہ ذرا باریک ہے، اس کو دھیان سے سمجھ لو۔ دیکھو جب تمہارے شوہر گھر میں آنے والے ہوں، وقت ان کا متعین ہے گھر میں آنے کا، جب آنے والے رہیں تو ان کے آنے سے 10 منٹ پہلے اس پانی کا 2 گھونٹ منہ میں ڈال دینا، اور وہ آ جائیں تو اس کے 10 منٹ بعد تک یہ پانی منہ میں رکھنا، نہ ایک قطرہ تمہاری حلق سے نیچے اترے اور نہ ایک بوند پانی باہر نکلے۔ اگر اس کے خلاف ہوا تو الٹا اثر ہو جائے گا۔ بس وہ آنے والے رہیں تو منہ میں اس کو 2 گھونٹ لے لو۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک، اور چلی گئی۔ اب ہوا یہ کہ شوہر میں کچھ غصہ تھا اور اس میں بھی غصہ تھا، تو جب شوہر آتا تھا غصہ کرتا تھا، یہ بھی برا بھلا کہتی تھی، بات بڑھتی تھی تو شوہر مارتا تھا۔ اب اس دن جو یہ دم کیا ہوا پانی منہ میں لے کر مبارک پانی بیٹھی ہوئی تھی اور شوہر آیا، اس نے حسب عادت غصہ شروع کیا، اور اس کو بھی غصہ آئے، دل ہی دل میں سوچ بھی رہی ہوگی کہ نہ ہوتا حضرت کا پانی تو پھر تجھ کو بتاتی، لیکن چونکہ منہ میں وہ دم کیا ہوا پانی تھا اس لیے کوئی بول نہیں پاتی۔ شوہر کو بھی کچھ حیرت ہوئی کہ آج میں اتنا کچھ کہہ رہا ہوں، یہ کچھ بولتی نہیں ہے، روزانہ تو میں ایک کہتا تھا، یہ 10 بات سناتی تھی۔ شوہر کو تھوڑی دیر غصہ رہا، لیکن کب تک وہ غصہ کرتا، ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا تھا، اور چپ چاپ بیٹھ گیا، غصہ ختم ہو گیا، بیٹھ گیا۔ اب جب 10 منٹ ختم ہوئے تو اس نے وہ پانی بڑے اہتمام سے اگل کے یہ واپس آئی اور کہا آستین چڑھا کہ ابا وہ کیا کہہ رہے تھے، تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تو اس نے کچھ نہیں کہا۔ یہ تھوڑی دیر غصہ کرتی رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ چند دن میں گھر کا ماحول ٹھیک ہو گیا، شوہر کا غصہ بھی کم ہوا، اور اس کی جو غلط عادت تھی وہ بھی ختم ہوئی۔ پہنچی حضرت کے ہاں، بزرگ کے ہاں، اور جا کر کہنے لگی حضرت آپ نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ میرا شوہر بالکل سیدھا ہو گیا، الحمدللہ بالکل معاملات ٹھیک ہو گئے۔ حضرت نے کہا پانی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پانی تھوڑا بچا ہوا ہے۔ کہا رکھے رہو، جب تھوڑا کچھ گڑبڑی محسوس ہو پھر شروع کر دینا۔ حکمت سے انہوں نے پابند بنایا کہ یہ شوہر کو پلٹ کر جواب نہ دے۔ اذا غضب احدکم فلیسکت، جب غصہ آئے آدمی چپ ہو جائے، خاموش ہو جانے میں عافیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من صمت نجا، جو آدمی چپ رہ جاتا ہے، خاموش رہ جاتا ہے، نجات پاتا ہے۔ جو آدمی چپ رہتا ہے نجات پاتا ہے۔
جو جتنا زبان کی حفاظت کرے گا وہ اتنا دنیا کی آفتوں اور آخرت کی پکڑ سے محفوظ رہے گا۔ دنیا میں بھی مصیبت آتی ہے بولنے کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی پکڑا جائے گا انسان زبان کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پر اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور فرماتے تھے ھذا الذی اورد للمہالک، یہی زبان ہے جس نے مجھ کو ہلاکت کی چیزوں میں ڈالا ہے، یہی زبان۔ احتساب کر رہے ہیں، زبان کی وجہ سے آدمی ایسے گناہ کرتا ہے جو اس کو جہنم سے قریب لے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں منہ کے بل گرانے والی چیز زبان کی کمائی ہے، زبان کی کمائی ہے۔ جہنم میں منہ کے بل گرانے والی زبان کی حفاظت کرنی، کسی کے بارے میں ہم کچھ نہ کہیں۔ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو نامناسب ہے، ہمیں کیا لینا دینا، ہم کیوں اس پر تبصرہ کریں، ہم کیوں کہیں کہ یہ غلط ہے۔ عافیت اس میں ہے کہ چپ رہیں، خاموشی اختیار کریں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں، تشریف رکھتے تھے، ایک شخص نے آ کر ان کو برا بھلا کہا۔ بھلا بتائیے، اتنے بڑے شخص کو برا کہا، حضرت کے سامنے کہا، حضرت نے سنا، پھر ارشاد فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے کہنے سے میں غصے میں آ جاؤں، اور شیطان نے مجھ کو سرداری اور خلافت کی وجہ سے اور اشتعال ملائے، پھر میں تم پر کوئی زیادتی کر بیٹھوں اور آخرت میں میری پکڑ ہو، آخرت میں پھر تم آؤ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے، سمجھ لو کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر سر جھکا لیے، یعنی اس پر واضح کیا کہ میں اپنی نیکی تجھ کو نہیں دوں گا، اور غصہ آیا ہے میں برداشت کر لوں گا، سر جھکا لیے، چپ ہو گئے۔ آپ غور کیجئے کتنے بڑے منصب پر ہیں اور برداشت کا یہ عالم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر اس طرح عمل کر رہے ہیں، غصہ آئے چپ ہو جائے۔ دو علاج ہوا۔ تیسری بات، خاموش رہنا تو یہ ہے کہ آدمی زبان کو روکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا علاج جو بتایا ہے وہ جسم کے حصوں کو روک لینے کا ہے، یعنی صرف زبان کو مت روکو، جسم کو بھی روکو۔ اور اس کی ہدایت یوں دی کہ دیکھو، اگر تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ جاتا رہے تو ٹھیک، نہیں تو لیٹ جائے۔ اگر کوئی آدمی اس کو غصہ آ رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، بیٹھ جائے۔ اگر اتنے سے غصہ نہ جائے، لیٹ جائے۔ آدمی جب غصے میں آتا ہے تو ہاتھ پیر چلاتا ہے، ہاتھ پیر چلاتا ہے، کسی کو غصہ مارے گا، کسی کو تکلیف پہنچائے گا۔ جب آدمی کھڑے سے بیٹھ جائے گا تو ہاتھ پیر چلانے کا امکان کم ہو گیا، اور اگر لیٹ جائے گا تب تو بالکل ہی کم ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اگر کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ۔ اس میں ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو دوران خون بڑھ جاتا ہے، خون کا دباؤ بڑھتا ہے، اور جدید میڈیکل سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہوئے ہوں اور بیٹھ جائیں تو آپ کا دوران خون کم ہوگا، اگر آپ لیٹ جائیں تو آپ کا دوران خون اور کم ہو جائے گا۔ اسی لیے جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پریشر لٹا کر چیک کرتے ہیں۔ یہ جو عام طریقہ ہے کہ گئے اور لگایا اور چیک کر لیا، یہ اصل طریقہ نہیں۔ اصل پریشر جانچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لٹا دیا جائے، اور لٹانے کے بعد بھی 2-3 منٹ ٹھہر جائے، اس کے بعد پھر پریشر چیک کیا جائے، تو وہ اصل ریڈنگ اس وقت بتایا جائے، یعنی اصل کیفیت اس وقت پتہ چلے۔ کھڑا ہے آدمی یا بیٹھا ہوا ہے، اس وقت اصل کیفیت کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے جو کامیاب اور ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اسی طرح چیک کرتے ہیں۔
یہ آج کل جو چلے ہوئے جھولا چھاپ ان کی بات نہیں، جو جس کو سمجھ ہوتی ہے فن کی وہ اس طرح کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ آدمی کھڑا ہوا ہے اور غصہ آیا اور دوران خون بڑھا، اب وہ بیٹھے گا تو دوران خون کم ہوگا، اور اگر لیٹ جائے گا تو اور کم ہو جائے گا، جس سے غصہ ٹھنڈا ہوگا، غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، ایک مرتبہ اپنے کھیت میں پانی کی نالیاں بنا رہے تھے اور پانی اس میں بہا رہے تھے، ایک آدمی ان کے پڑوس کا، اس نے بجائے اس کے کہ حضرت کی مدد کرتا وہ نالیاں توڑ دی، نقصان پہنچایا۔ حضرت کو سخت غصہ آیا مگر وہیں بیٹھ گئے، ظاہر ہے کہ وہاں پانی کی چڑھ رہا ہوگا، کھیت تھا، وہیں بیٹھ گئے، پھر لیٹ گئے، کپڑے خراب ہوئے، وہ ان کو گوارا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کیا کہ غصہ آئے اگر تم کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ، غصہ اگر ختم نہیں ہو رہا ہے تمہارا لیٹ جاؤ۔ غصے کو قابو میں کرنے کا نسخہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ 3 اعلان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، چپ ہو جانا اور اپنے جسم کو ساکت کر لینا، ساکن کر لینا، بیٹھ جائے، لیٹ جائے۔ اب چوتھی بات بتاتا ہوں، جب غصہ آئے تو آدمی یاد کرے کہ غصے کو پی جانے پر اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات کا وعدہ کیے۔ ایک حدیث میں لا تغضب ولک الجنہ، غصہ مت کرو اور جنت میں جاؤ، یعنی غصے سے بچو اور جنت میں جاؤ، تمہارے لیے جنت ہے، غصہ نہ کرو جنت میں جاؤ، لا تغضب ولک الجنہ۔ اب آدمی کو غصہ آ رہا ہے اور وہ سوچے کہ اگر میں اس غصے کو پی جاؤں گا میرے لیے جنت ہے، تو اس کا غصہ خود ٹھنڈا ہوگا۔ اسی طرح یہ سوچے کہ سب سے بہترین گھونٹ جو پیا جاتا ہے وہ غصے کا ہے، یہ سوچ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی غصے کو پی لیتا ہے اس کا سینہ ایمان سے بھر جاتا ہے، سینہ ایمان سے بھر جاتا ہے۔ یہ سوچے گا، فضائل سوچے گا، انعام سوچے گا تو غصے پر قابو پا لینا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے غصے کو پینے کا حکم دیا ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے وقت غصے پر قابو رکھ کر ہمیں نمونہ دکھایا ہے۔ تو سوچے کہ میں اللہ کے حکم اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کروں، یہ سوچے، اس پر غور کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غصے کو پی جاتے تھے؟ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک دیہاتی شخص آیا، اس نے حضرت کی چادر تھی گردن میں، گلے میں چادر کندھے پر ڈلی ہوئی تھی، اس نے وہ چادر پکڑ لی اور زور سے کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ حضرت کے گردن پر نشان پڑ گیا، چادر کا نشان پڑ گیا۔ اور صرف اتنا نہیں، کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام لے کر کہہ رہا ہے، جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھ کو بھی دیجیے، جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھ کو دیجیے۔ غور کیجیے کیسی گستاخی کی حرکت ہے، ایک تو چادر کھینچی، نشان پڑا، پھر کہتا ہے جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، یعنی یہ آپ کا مال نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، دیجیے مجھ کو۔ ایسے بھدے طریقے سے مانگا، صحابہ کو ناراضگی ہوئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور آپ نے کہا کہ اس کو اس مال میں سے دے دو، آپ نے عطا فرمایا۔ ہنسے، ایسی گستاخی کی حرکت کی، بجائے اس کے کہ غصہ کرتے آپ ہنس دیے اور اس کو مال عطا فرمایا۔ غور کیجئے کہ کتنا ضبط تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی برداشت تھی، غصے کو پی جانے کا کیسا کمال حاصل کیا۔ تو ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر قابو پایا ہے، میں بھی غصے کو پی جاؤں۔ اللہ نے غصے سے بچنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف رکھتے تھے، خلیفہ، ایک صاحب آئے
انہوں نے آ کر کہا لا تعطین الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل، بہت سخت جملہ کہا آپ ہم کو دیتے نہیں ہیں، یعنی آپ میں سخاوت نہیں ہے اور آپ انصاف کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں، نہ انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں اور نہ ہم کو نوازتے ہیں۔ ایسی بات حضرت عمر کے سامنے حضرت عمر کو غصہ آیا، ان کو فطری بات تھی غصہ آنا، غصہ آیا۔ اتنے میں ایک صحابی حضرت حر ابن قیس وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین اللہ نے قرآن میں کہا ہے خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، معاف کر دیا کریں، جاہلوں سے منہ موڑنے، جاہلوں پر توجہ نہ دیں۔ کہا وہذا من الجاہلین، یہ جاہل آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں آپ کیسے انصاف پسند ہے فلاں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت ٹھہر گئے، نہ کوئی جملہ زبان سے کہا نہ کوئی سزا دی، بس قرآن کی آیت سنی اور خاموش ہو گئے۔ روایت میں ہے حضرت عمر کی تعریف میں وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ حُدُودِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی حدوں کے قریب بہت ٹھہر جانے والے تھے، یعنی جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرتے تھے۔ تو اللہ کا حکم ہے، یاد کریں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ چھٹی چیز، غصہ آئے تو یاد یہ ذہن میں لائے کہ غصے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے، جو نقصانات ہیں دین اور دنیا کے ان کو سوچے، اس سے غصہ ٹھہر جائے گا۔ آخری علاج ہے ساتواں، وہ ہے صالحین کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے ان کو لکھا کہ حضرت مجھ میں غصے کی بیماری ہے، غصہ بہت آتا ہے، کوئی علاج بتائیے۔ حضرت نے فرمایا، وہ لکھنؤ کے قریب کے کہیں رہنے والے تھے، وہ جو مرید جنہوں نے خط لکھا، حضرت نے کہا لکھنؤ میں ہمارے ایک خلیفہ ہیں، حکمت کرتے ہیں، ان کے خلیفہ تھے، حکیم تھے، تم ان کے پاس روزانہ تھوڑی دیر جا کر بیٹھا کرو، تھوڑی دیر، کوئی بات ان سے مت کرو، نہ وہ تم کو کوئی نصیحت کرے، بس جا کر ان کے پاس بیٹھ جاؤ، ان کے مطلب میں جہاں وہ حکمت کرتے ہیں وہ بیٹھے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں، تم جا کر ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا۔ 15 دن کے بعد خط لکھا، حضرت میرا غصہ ختم ہو گیا، بیماری سے نجات مل گئی، مگر سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس جا کر بیٹھا کرو، انہوں نے کبھی کچھ مجھ کو نصیحت نہیں کی، نہ میں نے ان سے کچھ پوچھا، بس جا کر بیٹھتا تھا اور غصہ ختم ہو گیا۔ یہ ایسا کیسے ہوا؟ حضرت نے لکھا اصل میں بات یہ کہ مجھ کو ان کے بارے میں علم ہے کہ ان کے اندر حلم ہے، بردباری اور برداشت بہت ہے، ان کے اندر غصہ نہیں ہے۔ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید تھی کہ تم ان کے پاس جا کر بیٹھو گے تو جو صفت ان کے اندر ہے وہ تمہارے اندر منتقل ہو جائے گی، جو بات ان کے اندر ہے وہ تمہارے اندر آ جائے گی۔ صحبت سے نفع ہوتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت، بزرگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، چونکہ ان کے اندر اچھی عادتیں ہوتی ہیں، ہم جا کر بیٹھیں گے ان کے پاس، ان کی مجلس میں رہیں گے تو وہ صفات ہمارے اندر بھی آئیں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں۔ اللہ گناہ کی وجہ سے ہمارے دل کالے ہو گئے، نام اعمال کالے ہو گئے، مگر اللہ ہم نے سنا ہے کہ تو مغفرت کرنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، اپنے فضل و کرم سے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ تو دونوں جہانوں میں ہمیں عافیت عطا فرما۔ اللہ دارین میں کامیابی اور سرخروئی عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں عزت اور عافیت عطا فرما، نعمت اور برکت عطا فرما۔ اللہ ہمیں اخلاص کا جوہر عطا فرما۔ اللہ ہمیں دین و دنیا کی سعادت عطا فرما۔ اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں سرخروئی عطا فرما۔ اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔
اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ مغفرت کا عشرہ ہے، اپنے فضل و کرم سے تو ہمیں مغفرت نصیب فرما۔ اللہ آج 17 رمضان ہے، بدر کا مبارک دن ہے۔ اللہ اسی دن تو نے سینکڑوں سال پہلے مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ اس ملک کے مسلمانوں کو بھی کافروں پر غالب فرما، اللہ تعالیٰ ظالموں پر غالب فرما، اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں ہماری مدد فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانی صفات عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہماری ایمانی صفات میں برکت عطا فرما، اضافہ فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، اچھا کردار عطا فرما، حرص و حسد سے حفاظت فرما، بخل اور کنجوسی سے حفاظت فرما، کبر اور فخر سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ہر بری بات سے ہمیں دور فرما، اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی خشیت عطا فرما، اللہ تعالیٰ اپنا تقوی عطا فرما، اللہ تعالیٰ للہیت عطا فرما، اللہ تعالیٰ تیرے دین پر جینا اور مرنا نصیب فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو دیندار بنا، پرہیزگار بنا، اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر انہیں چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں تیرے ذکر اور یاد کا موقع عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں تیری یاد میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو جنت میں جمع فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، نعمت اور برکت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے ہمیں صحت عطا فرما، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما، اللہ تعالیٰ آفات و بلیات سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ نظر بد سحر جادو سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آل و اولاد کو عافیت عزت والی زندگی عطا فرما، کشادہ برکت والی روزی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، اللہ تعالیٰ حرام کے ایک ایک لقمے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ بری موت سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ برے دن سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ بری رات سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ بری رات سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ برے فیصلوں سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ تیرے آگے خوب سجدہ کرنے والوں میں شامل فرما، اللہ تعالیٰ تیری یاد میں بہنے والی آنکھیں عطا فرما، اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اللہ تعالیٰ تیری طرف رغبت عطا فرما، اللہ تعالیٰ تیری طرف رغبت عطا فرما، اللہ تعالیٰ تیری طرف رغبت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں اضافہ فرما، اللہ تعالیٰ ہماری صلاحیتوں میں اضافہ فرما، اللہ تعالیٰ صلاحیت کو دین کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ مال و جاہ کے فتنوں سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ صرف اپنا محتاج بنا، اپنے غیر کی محتاجی سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ان کے لائب دین پر زندگی اور موت عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.